نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آخری آیت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ذکر کی ہیں اور ان 5 باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا علم کسی اور کو نہیں ہے۔ پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی۔ علامات بتائی گئی ہیں حدیث شریف میں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا سائل کے پاس علم ہے اتنا ہی مسئول کے پاس ہے۔ یعنی علامات ہیں قطع علم، قل انما علمها عند اللہ، پارہ نمبر 9، کہ آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک جو قیامت ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی اور کہاں کہاں ہوگی، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے، نر ہے، مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، صحیح سالم ہے، ناقص ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ کم عقل حضرات سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی انسان بھی جانتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے، اور دیکھو جی آلات کے ذریعے محکمہ موسمیات والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہاں بارش ہوگی۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی انسان کا جو علم ہے وہ اسباب کے تحت ہے، اور دوسرا انسان کا جو علم ہے مشینری کے ذریعے ہے، اسباب کے تحت ہے اور ناقص ہے۔ انسان حتمی طور پہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، ساری صورتحال نہیں بتا سکتا۔ کئی دفعہ پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، اور اسی طرح بارش کے حوالے سے کئی دفعہ غلط ثابت ہوئی ہے، اور محکمہ موسمیات والے یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کا امکان ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ چیز ہو جائے۔ حتمی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی۔ اس لیے یہ 5 چیزیں ہیں، ایک قیامت کا علم، بارش کا علم، اور مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کا علم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نفس بھی نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں اس نے کیا کرنا ہے۔ ممکن ہے ہزاروں اس نے کام سوچ رکھے ہوں، ایک بھی نہ کر پائے۔ کہاں ہوگا، کیا کرے گا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ، کس جگہ پہ، کس شہر میں، کس ملک میں اسے موت آنی ہے۔ یہ چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ مجھے قیامت کا، اپنی موت کا پتہ چل جائے تو میں آخری وقت میں صحیح طرح سے تیاری کر لوں۔
سوتے ہیں، سونے کے بعد خواب میں اس طرح کا اشارہ ہوتا ہے، اب حیران، آنکھ کھل گئی کہ اشارہ بھی ہو رہا ہے، اب 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 سال مراد ہیں، کیا؟ اپنے غلام کو دوڑاتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ، خوابوں کی تعبیر بتانے میں وہ اپنا ایک علم رکھتے تھے، اللہ نے ان کو نواز رکھا تھا۔ تو جب وہ خواب سنتے ہیں تو اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ خواب تجھے نہیں آیا، بتاؤ کس کو آیا، کس نے بھیجے؟ انہوں نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا غلام ہوں، انہوں نے بھیجے۔ فرمایا کہ جا کے امام مالک رحمہ اللہ ان کو جا کے بتا دو کہ یہ 5 دن بھی نہیں، 5 ہفتے بھی نہیں ہیں اور 5 سال بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جو اپنے قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں بتایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اس سے یہ مراد ہے کہ موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، یہ علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے اور میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تو ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے،